علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا لخسف بنا، تو وہ ہمیں بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قارون جیسے خزانے نہیں ملے اور ہمارا کردار قارون جیسا نہیں تھا، ورنہ اللہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اے ہماری خرابی، بے شک جو کافر ہیں ناشکرے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ قارون ناشکرہ تھا، اللہ نے کیسی نعمتیں دی اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتا رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ القصص کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے فرعون کے کردار پر بھی، جس کا گھناؤنا کردار اس صورت میں بیان ہوا، اور قارون کے طرز عمل پر بھی کہ وہ قارون کے جس کا واقعہ 8ویں رکوع میں بیان ہوا۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، آخرت کا گھر ان لوگوں کو ملے گا لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ کردار تھا فرعون کا، ان فرعون علا فی الارض، وہ زمین تھا، وہ فرعون تھا جو کہ زمین میں سرکشی کر رہا تھا، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا تھا۔ ولا فسادا، اور جو زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ فساد مچانا یہ قارون کی جو ہے وہ برائی بیان ہوئی کہ جو ہے وہ ولا تبغی الفساد فی الارض، اس کو منع کیا گیا زمین میں فساد نہ مچا۔ تو آخرت کا گھر ان کو ملے گا جو فرعون کی طرح نہ زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہوں، سرکشی کر رہے ہوں، اور جو نہ قارون کی طرح زمین میں فساد مچا رہے ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت وہ ہے ہی متقیوں کے لیے، آخرت میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو متقی ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی ایک بھلائی لے کر آیا فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اس سے بھی بہتر بدلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی بھی ایک برائی لے کر آ گیا فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر یہ ہے کہ اسی عمل کے مطابق مگر اسی عمل کے مطابق جو وہ کرتے رہے ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور برائی کا بدلہ اللہ ویسے ہی دے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، یعنی آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ قرآن مجید وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کریں۔ لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ ضرور آپ کو لوٹا کر لے کر آئے گا آپ کی پہلی جگہ۔ یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ قریش کے تعاقب سے بچنے کے لیے کہ وہ آ کر پکڑ لیں گے، آپ پہلے چلے گئے مخالف سمت میں غار ثور کی طرف 3 دن وہاں ٹھہرے رہے۔ اس دوران قریش نے خوب آپ کو ڈھونڈا۔ جب قریش
ڈھونڈ ڈانڈ کر تھک گئے، اب آپ نکلے غار ثور سے، اور پھر مکہ کے باہر سے آپ اس شاہراہ پر آئے جو شاہراہ مدینہ کو جا رہی تھی۔ جب اس شاہراہ پر آئے ہیں تو آپ نے حسرت سے اس شاہراہ کے اس طرف کو دیکھا جس طرف مکہ تھا، کہ اگر اس طرف جاتے ہیں تو مکہ، اس طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے دیکھا، اس لیے کہ آپ کو مکہ اور اس میں خاص طور پر خانہ کعبہ سے پیار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ آپ پر یہ مشکل کیوں آئی ہے ہجرت کی، کیوں آپ کو در بدر ہونا پڑا ہے، اس قرآن کی وجہ سے۔ جب تک آپ قرآن نہیں سنا رہے تھے یہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ آپ کے دشمن کب سے ہوئے؟ جب سے آپ نے ان کو قرآن سنانا شروع کیا۔ تو جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی پہلی جگہ لے کر آئے گا، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اے نبی ان سے کہیے کہ میرا رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اے نبی آپ تو اس کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی۔ آپ نے تو ہمیشہ جو ہے وہ سخن سازی سے، شاعری سے، اس قسم کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ پہلے بکریاں چراتے رہے، پھر تجارت کرتے رہے۔ یا تو ایک شخص کو شوق ہوتا ہے، وہ شروع سے کوئی نہ کوئی لکھتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اعلیٰ کلام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ آپ کو تو ان باتوں سے سروکار ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اور کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے۔ اے نبی آپ تو اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کوئی کتاب نازل کی جائے، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا اور اتنا بڑا اعزاز دیا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اب آپ ہرگز مددگار نہ بنے کافروں کے۔ یہ اصل میں پھر اس پیشکش کا رد ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے بار بار ہو رہی تھی۔ آخری دور میں مکے کے تو پیچھے پڑ گئے تھے کہ بہت جھگڑا ہو گیا، محمد ختم کرو لڑائی کو۔ سرداران قریش وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے ہماری بات مانو، کیوں ہم آپس میں قریش کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، جھگڑا ختم کرو، ہماری بات مان لو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہمارا پھر وعدہ ہے کہ اتنے عرصے ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد کی عبادت کریں گے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو شدید دباؤ تھا، اور قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار اس دباؤ اور اس پیشکش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ نفی آئی ہے، اس کا رد آیا ہے۔ فرمایا ہرگز ان کافروں کے ساتھی نہ بنیے، ان کافروں کے اتحادی نہ بنیے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ ہرگز آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روک نہ دے۔ اللہ کی آیتوں میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ ہرگز یہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دے، بعد اذ انزلت الیک، جبکہ وہ آیتیں آپ کی طرف نازل کی جا چکی ہیں۔ عبدوا الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بلاتے رہیے، بلاتے رہیے، توحید کی دعوت دیتے رہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے، ان کی پیشکش کو ہرگز قبول نہ کریں۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکاریے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ انور کے۔ بڑا پیارا شعر ہے کسی کا فارسی کا کہ کل شیء ہالک جز وجہ او، گر نہیں در وجہ ہو ہستی بجو، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے رخ انور کے۔ اگر تیرا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو تیری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تو بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جیسے سورج مکھی کا پھول ہے، اس کی زندگی وابستہ ہے سورج کی طرف رخ کر کے، جب تک سورج ہے وہ کھلا رہتا ہے، سورج ڈوبا تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ تو تم بھی حقیقت میں زندہ رہو گے اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی دے دے گا۔ تو کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کے رخ انور کے۔ لہ الحکم، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت نازل ہوئی مکی دور کے وسط میں،
جبکہ تشدد مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر اپنے پورے عروج پر تھا، اور مسلمان اس وقت شدید قریش کی طرف سے جو ہے وہ عذاب اور مصیبت کا شکار تھے۔ ایسے میں واقعہ آتا ہے حضرت خباب بن الارت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک عورت کے ماتحت تھے، مکے میں رہتے تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ بدبخت عورت آئی اپنے ساتھ کچھ گنڈے لے کر، اور ان گنڈوں نے حضرت خباب جس بھٹی کے اندر اپنے لوہے کو پگھلاتے تھے اسی بھٹی سے انگارے نکالے، زمین پر بچھائے گئے۔ حضرت خباب کو ننگی پیٹھ ان گنڈوں نے لٹایا ان انگاروں پر، اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکیں۔ حضرت خباب نے بہت بعد میں لوگوں کو بتایا کہ میرا خون نکلا ہے، چربی پگھلی ہے جس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر اللہ کے رسول سے صرف یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کے ساتھ کچھ اور بھی اس طرح کے مظلومین تھے۔ آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کو اس پر غصہ آ گیا کہ یہ لوگ بے صبری کر رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے کہا تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو چیر دیا جاتا، صرف اس جرم کی وجہ سے کہ وہ توحید کا اقرار کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ لیا گیا، لیکن اللہ کے بندے توحید پر ڈٹے رہے۔ تم جلدی مچا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ثنا سے حضر موت تک ایک سوار چلے گا اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن و امان قائم ہونے والا ہے، جلدی نہ کرو۔ یہ ہے وہ پس منظر کہ جس میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ مسلمانوں کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے کہ بے صبری نہ کرو، مسلمانوں کی دلجوئی بھی کی جا رہی ہے، جس کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے اس کے علم میں ہے، اور ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کیا صرف دو بول کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھے گا کہ آیا جو کچھ تم نے کہا ہے دل سے کہا یا اوپر سے کہا ہے۔ تو لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر کے رکھ دے گا کہ کون ہے جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ یہ ہے انداز اللہ کا جو ہے وہ اہل ایمان کو جھنجھوڑنے کا۔ اب اس کے بعد رخ ان شیطانوں کی طرف جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، اور کیا سمجھا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کیا وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اب ذرا اہل ایمان کی دل جوئی۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وقت معین آنے والا ہے۔ کیوں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں صحابہ کرام؟ آخرت کے لیے، کہ دنیا میں تکلیفیں ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ فرمایا وہ آخرت آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے پتھروں پر، زبان خشک ہو چکی ہے پیاس کی وجہ سے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، گرمی میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ حضرت بلال کے لیے آیتیں مرہم کا کام دیتی تھی کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، جس کی خاطر تم یہ تکلیف برداشت کر رہے ہو اس کے علم میں ہے، اور وہ تمہاری اس فریاد کو سن رہا ہے، تمہاری ان باتوں کو سن رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ذرا جھنجھوڑنے کا انداز۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے، یہاں جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے،
مکی دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یعنی جو بھی اس شرک کے خلاف اپنی مزاحمت کے ذریعے سے، اپنی استقامت کے ذریعے سے جد و جہد کر رہا ہے، شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف، وہ جہاد کر رہا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے۔ جو کچھ مشقتیں اٹھا رہے اس کا ثواب تمہیں کو ملے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کے ایمان کی، کسی کی استقامت کی، کسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کر رہے ہیں، یا اچھے عمل سے مراد کیا ہے؟ ایمان لائے ہیں اور اب اس ایمان پر باوجود تشدد کے ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ مکی دور میں تو یہی عمل تھا، ابھی نہ نمازیں فرض ہوئی ہیں مکی دور کے وسط میں، نہ ابھی کوئی اور دیگر احکامات، روزے کے احکامات آئے ہیں، نہ نماز ہے بھی نہ روزہ ہے، تہجد کی ایک نماز بس تھی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دیں گے، نامہ اعمال سے ان کی خطائیں مٹا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے عمل کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، نوجوان صحابہ کے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا والدین کا، مصعب بن عمیر کے لیے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ والدین کہتے تھے کہ باپ دادا کے دین پر آؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے تو بڑھاپے میں بھوک ہڑتال کر دی، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی بھوکی، کہ جب تک سعد باپ دادا کے دین پر نہیں آتا نہ کھانا کھاؤں گی نہ سائے میں آؤں گی۔ مصعب بن عمیر کی والدہ دھمکی دے رہی ہیں کہ گھر سے نکال دوں گی، باپ دادا کے دین پر دوبارہ آؤ۔ اب یہ نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھتے تھے ہم کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تمہارے خلاف جہاد کریں، اب یہاں بھی جہاد سے مراد کیا ہے؟ تمہیں مجبور کریں، جد و جہد کریں تمہیں غلط رستے پر لانے کی۔ مسلمان کا جہاد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اور ان بدبختوں کا جہاد ہوتا تھا فی سبیل الطاغوت، فی سبیل الشرک۔ تو اگر تیرے ماں باپ تجھ سے جہاد کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ حسن سلوک کا ہم نے حکم دیا ہے، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتا دوں گا پھر جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے ہم ضرور ان کو داخل کر دیں گے صالحین میں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر نکال دیا ماں نے اور چچا نے گھر سے، نکل جاؤ، ہماری بات نہیں مان رہے، نکل جاؤ۔ نکلنے لگے، کہا کہ جو لباس پہنا ہوا ہے مشرک ماں نے لے کر دیا تھا، یہ اتار کے جاؤ۔ تو وہ مصعب بن عمیر جو ایسا لباس پہنتے تھے جو شام سے ان کے لیے سل کے آتا تھا، شاہانہ انداز کی زندگی بسر کرتے تھے، انہیں بالکل مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ لیکن اگر مشرک ماں سے کٹے ہیں، مشرک چچا سے کٹے ہیں، تو کس سے جڑے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہر وقت دار ارقم میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لندخلنہم فی الصالحین، ہم ایسے لوگوں کو ضرور داخل کریں گے صالحین میں، انہیں صالحین کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہی مصعب بن عمیر ہے جن کو اعزاز ملا کہ جب اللہ کے رسول سے مدینے والوں نے کہا سن 1290 میں ہمیں کوئی مقری دیں، ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا دیں، تو پہلے مبلغ صحابہ میں سے کون ہیں جو اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے، ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، قرآن مجید جتنا نازل ہوا تھا اس کے حافظ تھے۔ اللہ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ آپ جائیے، اور ایک سال میں 72 مرد اور 3 عورتوں کو مسلمان کر کے مدینہ لائے۔ اللہ کے رسول کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ یہ مصعب بن عمیر تھے کہ جب جنگ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو جسم پر لباس ایسا تھا کہ اگر چادر سر پہ ڈالے تو پاؤں ننگے اور پاؤں پہ ڈالے تو سر ننگا۔ اللہ کے رسول نے کہا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس پھوس ڈال دو۔ یہ آخری لباس ملا ہے مصعب بن عمیر کو، لیکن مسلمان نوجوان کے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو مصعب بن عمیر ہے۔
ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری تقریر ہے اس موضوع پر، مسلمان نوجوان کے لیے آئیڈیل۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کہ انسان قرآن کا خادم بن جائے، انسان قرآن مجید کی خدمت کرے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب اسے اللہ کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچائے ہوئے فتنے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ایسے لوگ فوراً کہنے لگتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تکلیف میں ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور نصرت ہو مدد ہو تو ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تم میں یہ خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ حالانکہ مکی دور میں یہ خرابی پیدا نہیں ہوئی اور مسلمان ڈٹے رہے حق پر، لیکن خطرہ تو تھا کہ کہیں پریشانی اور تکلیف اور تشدد سے ہار نہ جائے اور کوئی منافقت والی شکل پیدا نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے خبردار کیا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسے لوگوں کی طرف سے کوئی فتنہ پہنچے تو سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آ گیا، گھبرا جائے، اور اگر کوئی کامیابی ملے تو فوراً کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ تبارک و تعالی جانتا نہیں ہے خوب کہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے، ایمان ہے کہ منافقت ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، انہی آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا ان کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ قریش کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، شیطان نوجوانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہم نے دیکھا اس طرح کے لوگ آتے ہیں محمد جیسے، دوسروں کے بچوں کو استعمال کرتے اپنے عزائم کے لیے، مقصود ہوتا ہے اپنا اقتدار، اپنی لیڈری، اور دوسروں کے بچوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، محمد کی بات مت مانو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مانو، اور اگر فرض کرو کہ ہماری بات ماننے میں کوئی گناہ ہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم قیامت کے دن اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو اس شرک کا حکم دیا تھا، ہم نے ان کو اس گناہ کا حکم دیا تھا، انہیں کچھ نہ کہے، تو ہمیں سزا دے دے۔ تو بڑا یہ انداز تھا، ذرا جو ہے وہ شیطانی انداز، بظاہر بڑا ناصحانہ انداز، لیکن یہ ہے کہ تھا بڑا جو ہے وہ میٹھی چھری بن کر اس طرح سے جو ہے وہ نوجوانوں کو اللہ کے رسول سے دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہمارے راستے کی پیروی کرو، تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ کو جا کر کہیں گے اللہ انہیں کچھ مت کہے، بلکہ ہمیں ان کی جگہ سزا دے دے۔ فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، ہر شخص نے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری ولیحملن اثقالہم، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ، واثقالا ما اثقالہم، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ جس کو گمراہ کیا ہے، جو گمراہ ہوا اس کو تو سزا ملے گی، لیکن اتنی سزا گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گی۔ یہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا روز قیامت اس جھوٹ کے بارے میں جو کہ وہ گھڑتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان کے درمیان رہے 1000 برس سوائے 50 برس کے، یعنی 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم کے درمیان رہ کر ان کو سمجھایا۔ یہ تعداد ان کے قیام کی اور کہیں بیان نہیں ہوئی، یہاں کیوں بیان ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں بھی صرف 5 سال ہوئے ہیں، کیوں ہمت ہارتے ہو؟ ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 برس تک صبر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے 1000 سال سوائے 50 سالوں کے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ،
تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو آپ پکڑا تھا طوفان نے، وہم ظالمون، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فانجیناہ واصحاب السفینہ، تو ہم نے بچا لیا تھا نوح علیہ السلام کو بھی اور ان سب کو بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، یعنی کشتی والوں کو بھی ہم نے بچا لیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، تم اللہ کے سوا جن کو پوج رہے ہو وہ بت ہیں۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گھڑ رہے ہو جھوٹ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، بس اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں رزق تلاش کرو۔ وَاعْبُدُوا، اللہ کی بندگی کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر کرو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم نے جھٹلا دیا اس دعوت کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کی تحسین فرمائی۔ 950 برس تک اللہ کے بندے نے مشکل حالات میں صبر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی اپنی قوم کے لیے، اللہ نے اس کا ایک اجمالی خاکہ، اجمالی نقشہ وہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ جن پر تشدد کیا جا رہا تھا مکے میں، اور جو تشدد کرنے والے کافر تھے ان کو وعید سنانے کے لیے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دلجوئی ہے، کافروں کے لیے وعید ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو جواب قوم کی طرف سے آیا اس کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، تخلیق کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دہرائے گا۔ مراد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ زندگی اصل زندگی ہے، اور جو تم یہاں پر اے دشمنان اسلام اور اے مسلمانوں کو ستانے والے، ان پر ظلم کرنے والے، تم جو مرضی یہاں پہ کرتے رہو، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے، اصل نتیجہ اس میں نکلے گا۔ اس زندگی کے حوالے سے خبردار ہو جاؤ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہ پھر دوبارہ اس کو دہرائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض،
اے نبی فرمائیے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کی ابتدا کی، اللہ نے کیسی کیسی مخلوقات بنائیں۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ایک اور اٹھان میں اٹھائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اور پھر نتیجہ نکلے گا، یہاں پر جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو عذاب ملے گا، اور جس نے یہاں پر اللہ کی خاطر صبر کیا ہے، دکھ جھیلے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے گا۔ یعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، ویرحم من یشاء، اور جس پر اللہ چاہے گا رحم کرے گا۔ وإلیہ تقلبون، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح مرضی ستانا چاہتے ہو ستاتے رہو گے، آزاد نہیں ہو، بالآخر تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ بد نصیب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، ولقائہ، اور اس کے سامنے حاضری کا پیشی کا انکار کر رہے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کی دلجوئی اور کفار کو وعید سنانے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جواب۔ فما کان جواب قومہ، تو جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، اقتلوہ او حرقوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو اور یا پھر انہیں جلا دو۔ انہوں نے ہمارے معبودوں کی نفی کی ہے، ان کو ایسی سزا دو کہ آئندہ کبھی دوبارہ کوئی ہمارے معبودوں کی شان میں ایسی گستاخی نہ کر سکے، معاذ اللہ، انہیں قتل کر دو اور یا انہیں جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ تفصیل سورہ انبیاء میں آ چکی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت پوری کرتے ہوئے فرمایا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک تم نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ اس محبت کی بنیاد پر ہے جو تمہارے درمیان دنیا کی زندگی میں ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض کے اوپر لعنت کریں گے۔ دنیا میں انسان پر بعض اوقات یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میں جس مذہب کا پیروکار ہوں یہ مذہب درست نہیں ہے، درست جو ہے وہ دین اللہ کا دین اسلام ہے، لیکن اب انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تو میرا پورا خاندان مجھ سے ناراض ہو جائے گا جس سے بڑی محبت ہے، یا جن لوگوں سے میرے کاروباری تعلقات ہیں وہ کاروباری تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور مجھے ایک دم ایک جھٹکا لگے گا۔ تو یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کے کاروباری تعلقات، یہ مفادات، یہ انسان کے لیے بیڑی بن جاتے ہیں، اور انسان باوجود حق کو جاننے کے پھر حق کا ساتھ دینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، یہ معاملہ پھر کسی تحریک کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم جس بھی تحریک میں ہیں، جس بھی جماعت میں ہیں، اس جماعت کے مقاصد وہ نہیں ہیں جو قرآن مجید بتاتا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار اب وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے واقعی جو ہمارا اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، اس کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کا غلبہ وہ ہو جائے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ یا تو ہمارے مقاصد غلط ہیں یا مقاصد صحیح بھی ہوں لیکن ہمارا طریقہ کار درست نہیں ہے۔
لیکن اب جماعت میں رہنے کی وجہ سے ایک دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رشتہ داریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ کاروباری تعلقات بھی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دوستیاں، وہ محبتیں، وہ رشتہ داریاں، وہ کاروباری مفادات، وہ انسان کے لیے بیڑیاں بن جاتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے صرف ایک تعصب کی وجہ سے کہ بس میں اس جماعت میں ہوں، وہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دل سے انشراح بھی نہیں ہوتا لہٰذا پوری طرح سے فعال بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی مفادات کی اسیر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اس قسم کے تعصبات اور مفادات کے تحفظ اور اس قسم کی کمزوریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور پھر حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ جو تم اللہ کے سوا بتوں کو پوج رہے ہو، یہ اصل میں دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان ایک محبت ہے، لیکن یہ بڑا وقتی محبت ہے۔ یہ قیامت کے دن جب تم پر ظاہر ہوگا کہ ہم نے دنیا میں غلط مذہب یا غلط تصورات یا غلط مقاصد کے تحت ہم نے کام کیا، تو پھر تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض پہ لعنت کریں گے کہ اللہ اس نے بروا دیا، میں تو آنا چاہتا تھا حق کی طرف، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے لیے رکاوٹ بن گیا، اس کی محبت کی وجہ سے یا اس کے اصرار اور اس کی ضد کی وجہ سے میں حق کی طرف نہیں آ سکا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے لوط جو ان کے بھتیجے تھے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تو میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ کیسی بد نصیبی اس قوم کی کہ کتنا عظیم انسان ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ رب کی طرف کیوں کہا؟ آج کی ہجرت نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ ہو کہ کتنے فاصلے پر کون سا علاقہ ہے، کہاں سے غذا مل جائے گی، کہاں سے دوا مل جائے گی، کہاں سے پانی مل جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے سہارے نکل رہے ہیں، نہ جانے راستے میں جو ہے وہ کسی درندے کا شکار ہو جائیں، نہ جانے راستے میں دور تک کوئی بستی نہ ہو اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال ہو جائے۔ بس اللہ کے سہارے کہ اب اس قوم میں رہنا، جو قوم اپنے نبی کی جان کی دشمن ہو جائے، وقت ضائع کرنا ہے۔ اب اس قوم سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، مجھے اللہ کا کام کرنا ہے، یہاں پہ اب اللہ کا کام ہو نہیں سکتا، لہذا مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو اپنے وطن کی محبت، قوم کی محبت، جو وطن کا جو ہے وہ آرام تھا، آسائشیں تھیں، سب چھوڑ کر اس اللہ کے بندے نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں۔ کاش کہ وہ قوم کو احساس ہوتا کہ کتنی عظیم ہستی ہمیں چھوڑ کے جا رہی، ان کے پاؤں پکڑ لیتی، معافی مانگتی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتی تو سرخر ہو جاتی۔ بد نصیب قوم۔ وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فوہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اب اللہ نے پھر اپنے بندے کی قربانیوں کا صلہ دینا شروع کیا۔ اپنی قوم سے کٹے، مشرک قوم سے کٹے تو اللہ نے ہیرے اور موتی دینا شروع کر دیے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق دیے بیٹا، وَيَعْقُوب، اور پوتا یعقوب دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے جاری کر دی ان کی اولاد میں نبوت بھی اور کتاب بھی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو ان کا اجر دیا، دنیا میں بھی صلہ دیا، کیسی پیاری اولاد دی، انبیاء کے والد قرار پائے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی شمار ہوں گے صالحین میں۔ وَلُوطًا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو کہ تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، اے بدبختو، کیا تم شہوت کے مارے دوڑے ہوئے آتے ہو مردوں پر؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور جو فطری راستہ جنسی جذبات کی تسکین کا ہے اس کو کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور بدبختو اپنی محفلوں کے اندر برے کام کرتے ہو، کھلم کھلا سب کے سامنے غلط حرکتیں کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا، ائتنا بعذاب اللہ، اے لوط ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔
قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما اس فساد مچانے والی قوم کے مقابلے میں۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کی اس بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے خلاف پورا کرنے کے لیے فیصلہ کیا اور اپنے فرشتے بھیجے اس قوم پر عذاب کے لیے، تو پہلے وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے بشارت کے ساتھ۔ فرمایا ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب کہ ہمارے بھیجے ہوئے وہ ایلچی، وہ رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بشارت کے ساتھ، تفصیل سورہ ہود میں آ چکی، انہوں نے آ کر بشارت دی کہ اللہ آپ کو اسحاق کی بشارت دیتا ہے، آپ کے یہاں اسحاق پیدا ہوگا اور اسحاق کے بعد پوتا یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ قالو، ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، بے شک ہم یہ جو بستی والے ہیں ان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک یہ جو بستی والے ہیں یقیناً یہ ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس بستی میں تو لوط بھی ہے، تو کیا تم اسے بھی ہلاک کرو گے؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم ضرور بچا لیں گے لوط کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، پھر جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو وہ ان کو دیکھ کر انتہائی غمگین ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور جی ہی جی میں بڑے تنگ ہوئے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، تو ان فرشتوں نے کہا کہ لوط نہ آپ کوئی خوف محسوس کیجئے اور نہ ہی غمگین ہوں، انا منجوک واہلک، بے شک ہم بچا لیں گے آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان سے ایک آفت، بما کانوا یفسقون، اس فسق و فجور کی وجہ سے جو یہ بستی والے کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، جو غور و فکر کریں کہ اس ہم جنس پرستی کا کتنا برا عذاب ہے جو قوم لوط پر آیا۔ پہلے انہیں اندھا کیا گیا، اس کے بعد ان کی بستی کو اٹھا کر آتش فشاں وہیں سے پٹا جہاں ان کی بستی تھی، بستی آسمان کی طرف اڑ کر گئی اور الٹ کر نیچے گری، اور اس کے بعد ان پر ایسی تیز ہوا چلی ہے جس میں کنکریاں تھیں، کنکریوں کی بارش ہوئی ہے، تو تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ کو یہ فعل کتنا ناپسند ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ فعل آج یورپ میں، امریکہ میں قانونی طور پر جائز ہے، اور یہاں پر بھی اس حوالے سے ایک ایسا طبقہ ہے جو پچھلے سال بھی ایک تقریب منعقد ہوئی اسلام آباد میں ہم جنس پرستوں کی، اس سال بھی اس کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب اگر ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور برباد ہو کر رہے گا۔ خدا کے دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو مغرب ان غلط حرکتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، کچھ ہیں ان میں سے جو مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہمیں انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی کبھی حرکتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ہمارے ہاں بھی روشن خیال لوگ۔ اس حوالے سے ایک دانشور نے تو فتویٰ بھی دے دیا کہ یہ کام کوئی ناجائز نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ،
اور امید رکھو آخرت کے دن کی، آخرت کا دن بھی آئے گا، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوا، تو ان بد نصیبوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پھر آ پکڑا ایک زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر وہ اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اسی طرح سے قوم عاد اور قوم سمود۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور ان کی آبادیوں کے بارے میں پوری حقیقت تمہارے لیے تم پر واضح ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے تفصیلات اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر بیان ہو چکی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا تھا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں سیدھے رستے سے روک دیا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے سیانے تھے بڑے ہوشیار، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو اصل عقل مندی تھی اس سے دور تھے۔ اصل عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول کا ارشاد، القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، اصل عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اصل عقل مند وہ ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے اور اعتبارات سے خوب اپنی عقل دوڑائی ہے، لیکن ہم اس زندگی کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت کو سمجھنے کے حوالے سے ہم انتہائی ناسمجھ ہیں۔ بڑے پیارے اشعار ہیں اقبال کے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو کتنی ہم نے ذہانت دکھائی ہے اور کیسی کیسی ہم نے کائنات میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اب ہم مریخ پر بھی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ دنیا نامکمل ہے، یہاں پر نہ نیکی کا بدلہ مل سکتا ہے نہ بدی کی سزا اس کے تناسب سے مل سکتی ہے۔ یہاں پر ایٹم بم گرانے والے کو، ڈیزی کٹر پھینکنے والوں کو آپ سزا دینا چاہیں بھی تو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے برباد کیا ہے، کیا آپ ان کی جان لے کے اور ان کے جرم کے مناسب سزا دے سکتے ہیں؟ اس دنیا میں بدلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ عدل ہو اور جس میں ظالموں کو بار بار زندہ کر کے بار بار مارا جائے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ باقی بہت کچھ دیکھا لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو نہ دیکھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، ویسے بڑے سیانے تھے، ویسے بڑے ہوشیار تھے، لیکن اصل حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اسی طرح سے قارون اور فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے تھے، سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اب جو مختلف عذاب آئے ہیں اللہ نے وہ تمام عذاب ایک ہی آیت میں بیان کر دی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی، جیسے قوم لوط، ایسی آندھی تھی جس میں پتھر تھے، کنکر تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ، ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ایک چنگھاڑ، ایک زلزلے نے آ پکڑا، قوم سمود اور قوم شعیب یعنی اہل مدین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسایا، اس سے مراد ہے قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، قوم نوح اور آل فرعون۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا حمایتی سمجھ لیا۔ کَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ گویا ایک ایسا گھر بنانا ہے جیسے کہ گھر ہوتا ہے مکڑی کا، ذرا سا آپ ہاتھ لگائیے تو پورے کا پورا اس کا جالا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کیا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ اتخذت بیتا، مکڑی بھی ایک جال بنتی ہے، گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور اور بودا گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر ہی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو، وہ جن جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا کیا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ زبردست کمال حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر وہی جو صاحبان علم ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، بنایا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ یہ سورہ عنکبوت کے 3 رکوع تھے، رکوع 2، 3، 4، کہ اس میں اللہ نے کئی انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا اور ان کی قوموں پر عذاب کا ذکر کیا تاکہ مشرکین مکہ کو جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کر رہے تھے ایک سبق حاصل ہو، ایک عبرت حاصل ہو۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے 3 رکوع اس سورہ عنکبوت کے، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر ان اہل ایمان کو کہ جن پر تشدد ہو رہا تھا، ان مشکل حالات میں صبر و استقامت حاصل کرنے کے لیے کچھ نصیحتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ظلم و ستم کر رہے تھے اس حصے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبردار کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارا برا انجام ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اب ان اہل ایمان کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ جو مکی دور میں انتہائی کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور ایسے بدبختوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں جو اہل ایمان کو ستا رہے تھے۔ بڑی اہم ہدایت آ رہی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب زخموں پر مرہم بن جاتی ہے، اس کتاب سے انسان کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، ایک خاص روحانی طور پر انسان کو تسکین محسوس ہوتی ہے جب انسان کا دل دکھا ہوا ہو اور وہ ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو سمجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہو۔ یہ کتاب اتری ہی ایک کٹھن جد و جہد کے دوران ہے کہ جس جد و جہد میں مختلف مسائل اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آ رہے تھے، اور اس کتاب نے ان مسائل سے بحث کی ہے، ان مسائل کا حل پیش کیا ہے، ان مسائل کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ اے نبی پڑھتے رہیے وہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ باقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تربیت کے حوالے سے بہت اہم ایک جو ہے وہ عمل ہے جو انسان کو روکتی ہے، یہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں انسان اللہ کے سامنے جا کے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اب کوئی ڈھیٹ انسان ہو سکتا ہے کہ جو کہ بار بار جا کر یہ دعویٰ کرے، یہ وعدہ کرے، اور پھر باہر آ کر پھر اللہ کی نافرمانی کرے، پھر بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ لہٰذا یہ نماز انسان کو سیدھا کر دیتی ہے، انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلاتی ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے۔ بے شک نماز انسان کو روک دیتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے، اور اگر کسی شخص کو نماز اس کی برائی بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ میری نماز نہیں ہے، میں ایک رسم ادا کر رہا ہوں، میں نماز کی روح سے غافل ہوں۔ نماز کی تو شان ہی ہے کہ وہ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ بلا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز بھی کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ تلاوت بھی کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اعلیٰ ترین ذکر تلاوت کلام پاک، جامع ترین ذکر نماز میں تلاوت کلام پاک بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، درود بھی ہے، بڑا کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر ہے، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اصل جو چیز ہے وہ ان مشکل حالات میں جس سے کہ تمہارے دلوں کو سکون ملے گا وہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی یہ صورتیں ہیں نماز اور تلاوت کلام پاک۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کاریگری تم کر رہے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، مکے کا جو ہے وسطی دور کہ اب مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا تھا، اور حبشہ میں عیسائیوں سے اب ان کا سامنا ہونا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پہلے سے ہدایت دے رہا ہے کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور دیکھنا اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرنا، بحث نہ کرنا، مگر اسی طریقے پر جو کہ بہت ہی عمدہ ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے ان کے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جو دھاندلی پر اتر آئیں، زیادتی پر اتر آئیں، ان سے بحث کرو نہیں، ان کو تو جو ہے وہ سلام کہہ کے ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح سے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو حبشہ میں تھے، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یؤمنون بِهِ، وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ حبشہ سے بڑی تعداد میں لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی، ان مکے والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے وہی مگر وہی جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے تو کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ یہ جھوٹے اس کی وجہ سے شک میں پڑ گئے۔ یا تو کوئی شخص ہو جو کہ جو ہے وہ بہت پہلے سے ہی شاعری کر رہا ہو، تحریریں لکھ رہا ہو، تقریریں کر رہا ہو، تو لوگ کہیں کہ ان کو تو بچپن سے ہی سخن سازی کا شوق ہے اور کچھ نہ کچھ کلام پیش کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہے۔ آپ نے 40 سال تک نہ کوئی شعر کہا، نہ کبھی کوئی تقریر کی، نہ کوئی آپ نے کوئی ایک سطر تحریر کی لکھی، پھر یہ کس بات کی وجہ سے یہ بدبخت یہ جھوٹے شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ قرآن مجید یہ وہ واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کچھ اللہ کے بندوں کی ایک فطرت کی پکار ہے، ان کے دل کی آواز ہے کہ جو قرآن مجید کی صورت میں سامنے آئی ہے۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حق کی تلاش میں تھے، یہ حق ان کے اندر موجود تھا، اس کی تلاش میں تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، دھکے کھا رہے تھے، اور کس طرح وہ ایران سے پھر پہنچے ہیں مدینہ، اور جو ہے وہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ جو ان کے اندر کی پکار تھی وہ قرآن کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ قرآن مجید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن کی پکار ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ تو یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی فطرت کی پکار ہے جو قرآن کی صورت میں آئی، انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں تھے وہ چیز ہمیں اس قرآن کی صورت میں مل گئی ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں نازل کیوں نہ ہوں۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ نشانیاں اور معجزے کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم، ارے کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ، کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جا رہی ہے۔ کیا یہ کتاب معجزہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا اصل معجزہ تو یہ کتاب ہے جس کے بارے میں چیلنج دیا جا رہا ہے، اس جیسی ایک ہی صورت مقابلے میں لے آؤ۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک یقیناً اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی ان سے کہیے کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ بدبخت جو ایمان لائے ہیں باطل پر، جھوٹ پر، وکفروا باللہ، اور جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، وہی خسارے میں جانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں۔ ولولا اجل مسمی، اور اگر ایک مدت پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لجاءہم العذاب، ان بدبختوں پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب ان پر آئے گا اچانک اور انہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ بدر سے پہلے ابو جہل بڑے تکبر سے کہہ رہا تھا کہ کل مارکے میں کسی مسلمان کو مت مارنا بلکہ رسیوں میں جکڑ لینا، مکے لے کر جائیں گے قیدی بنا کر، وہاں جا کے تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ تو پورا ان کو یقین تھا کہ ہم تو کامیاب ہوں گے، ہم 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں، ہمارے آدمی کے ہر ایک کے پاس تلوار ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ صرف 8 تلواریں ہیں۔ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن عذاب ایسے آیا کہ شعور تک نہیں تھا۔ فرمایا ان پر عذاب آئے گا اچانک اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، اے نبی وہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اور اس روز عذاب چھا جائے گا ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے، ویقول، اور فرمائے گا اللہ، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اس عمل کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، فایای فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم۔ اہمیت کسی زمین کے ٹکڑے کی نہیں ہے، اہمیت میری عبادت کی ہے۔ اگر مکے میں عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑ دو اپنے یہاں پر جائیدادوں کو اور اپنے مکانات کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اور وہاں چلے جاؤ جہاں پر کہ تمہارے لیے اللہ کی عبادت وہ ممکن ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ فایای فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، البتہ اگر تم نے ہجرت نہ کی، زمین سے تمہیں محبت ہے اور تم اسی کے ساتھ بندھے رہے، تو کب تک بندھے رہو گے اس زمین کے ساتھ؟ پھر ہم تمہیں خود ہجرت کروا دیں گے، تمہاری موت آئے گی اور تمہیں یہاں سے جو ہے ہم نکال کے لے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔
تو تم نے اپنا وطن تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، بہتر ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خود چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کے لیے خود چھوڑ دو۔ اور اگر بیٹھے رہے یہاں پر تو کب تک رہو گے؟ موت آئے گی، یہاں سے جانا پڑے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں جنت میں بڑے عمدہ بالا خانوں کی صورت میں ٹھکانہ دیں گے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ باغات کے یا وہ بالا خانے کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا عمدہ بدلہ ہے۔ الذین صبروا، یہ عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ بلا شبہ ہجرت بغیر صبر کے اور بغیر اللہ پر توکل کے ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے بھروسے پر دیار غیر میں جا رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، انسان سوچتا ہے کہ ہجرت کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ نے تسلی دی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق خود نہیں اٹھاتے، اپنا رزق خود نہیں کماتے۔ اللہ یرزقها، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ یہ نام نہاد مذہبی پنڈت یہ تمہیں کیوں غلط پٹیاں پڑھا پڑھا کر اور شرک کے اوپر لگائے ہوئے ہیں؟ بچو ان کے شر سے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ رزق کی کشادگی کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہی رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نپتلا دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ کس نے آسمان سے اتارا پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہیے پھر کل شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر غور نہیں کرتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا۔ ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک ڈرامہ۔ ڈرامہ ہے، جیسے ڈرامے میں کچھ کردار مختلف لوگوں کو دیے جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے تمہیں بھی کچھ کردار وقتی طور پر دے دیے۔ کوئی محل میں پیدا ہوا ہے، کوئی جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوتا ہے تو جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، دونوں کا کفن ایک طرح کا، دونوں کی ڈولی جنازے والی ایک طرح کی، دونوں کی قبر ایک طرح کی، ڈیتھ دی لیولر، موت آ کے برابر کر دیتی ہے۔ جو اچھا کردار ادا کرے گا اسے ایوارڈ ملے گا، تو اگر تم نے اپنا کردار اپنے خالق کی ہدایات کے مطابق ادا کیا کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے خالق کی نافرمانی کی، کردار صحیح ادا نہیں کیا، ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر بس ایک کھیل اور تماشا، ایک ڈرامہ ہے، اس کو زیادہ سیریس نہ لو۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، سدا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس کو جان لیتے، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے جتنی دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے جتنی کہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے۔
کشتی میں جانتے ہیں کہ یہاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا، انسان کے اندر توحید ہے، شرک یہ سارے کا سارا تصنع ہے، بناوٹ ہے، لہذا جب واقعی معاملہ پھنستا ہے تو جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا جب کشتیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو دوبارہ اس کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ بے بس اور لاچار معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ولیتمتعوا، تو ٹھیک ہے جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں، فسوف یعلمون، بس وہ عنقریب جان لیں گے، نتیجہ نکلے گا۔ تھوڑی سی اس زندگی میں جو مزے کرنے ہیں کر لیں، عنقریب آخرت آنے والی ہے، معلوم ہو جائے گا اس ناشکری کا، اس شرک کا انجام کیا ہے۔ اولم یرو، کیا یہ مکے والے دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ ہمارا حکم ہے کہ اس حرم کے گرد، یہ حدود حرم ہے جہاں پر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی، جنگ و جدال نہیں ہو رہی، کس کے حکم سے نہیں ہو رہی؟ کیوں لوگ احترام کر رہے ہیں حدود حرم کا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اللہ کا احسان ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ ان کے گرد سے لوگ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حرم کے، حدود حرم کے ارد گرد جنگ و جدال ہوتی رہتی ہے، اور لوگ پورے پورے قبیلے، پورے پورے خاندان جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اس سب کے باوجود کیا یہ پھر بھی جھوٹ پر ایمان لائیں گے، معبودان باطل پر ایمان لائیں گے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کریں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا جب اس کے پاس حق آئے، توحید کی دعوت آئے اور وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور کیا جہنم کافروں کے لیے کافی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑے پیاری بات لکھی ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جسے کسی ٹھنڈے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس سے ہدایت حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کٹھن جد و جہد کے دوران نازل کیا۔ اس جد و جہد میں جو مختلف مسائل آئے، جو مختلف پریشانیاں آئیں، قرآن مجید نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ اگر ہم وہ جد و جہد کریں گے ہی نہیں تو وہ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے ہی نہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا قرآن کن مسائل سے بحث کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم وہ جد و جہد نہیں کریں گے، باطل کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، حق کی سربلندی کے لیے مال اور جان نہیں لگائیں گے، قربانیاں نہیں دیں گے، قرآن مجید سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک ہم ان حالات سے نہیں گزریں گے جن حالات کے دوران قرآن نازل ہوا ہے، ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہی کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ علم اور ہے، ہدایت اور ہے۔ یہ قرآن مجید ایک بڑی کٹھن جد و جہد کے دوران نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگ ناراض ہوئے ہیں، کتنے لوگ پھر اس کی وجہ سے دربدر ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے زخم کھائے ہیں، جانیں دی ہیں، تب کہیں جا کر وہ انقلاب آیا ہے۔ اس جد و جہد کے دوران آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، غذا دی ہے اس انقلابی تحریک کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی انقلابی تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ویسی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں خاص تاثیر تھی، اور ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درس قرآن میں ایک ایسا حسن دیا تھا کہ جو بھی محفل میں آتا تھا تو وہ اس حسن کو، اس تاثیر کو لے کر جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی دیکھیے گا،
ڈاکٹر صاحب نے بھی اس قرآن مجید کی خدمت کے لیے بڑی قربانی دی ہے، ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنے ذہین انسان تھے کہ ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اگر پریکٹس کرتے تو لاکھوں اور کروڑوں کما سکتے تھے۔ اگر وکیل بن جاتے تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ بڑا بڑا جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ان کا کیریئر بڑا کیریئر بن سکتا تھا، لیکن اللہ کے بندے نے سادہ سے گھر میں زندگی گزاری اور اپنی پوری توانائیاں، اپنے پورے بچے، اپنے بھائی، اپنا پورا خاندان الحمدللہ اس کام میں لگا دیا۔ تو جو بھی قربانی دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ ہر انسان کی رگ گلو سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ ہیں جو واقعی متقی ہوں یا نیکوکار ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ وَوَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم، سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ سن 614 عیسوی میں مسلمانوں کے قریب کے علاقے میں ایک بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی رومن امپائر اور ایرانین امپائر کے درمیان، اور رومن امپائر کو شکست ہو گئی، ایرانین امپائر کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایرانی مشرک تھے، آتش پرست تھے، ہمدردیاں تھیں مشرکین مکہ کی ایرانیوں کے ساتھ، اور رومن عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو بڑے خوش ہوئے مشرک کہ جناب ایرانی جیت گئے اور اہل کتاب ہار گئے۔ اللہ نے سورہ روم کے شروع میں خوشخبری دی کہ یہ کچھ عرصے کی ان کی فتح ہے ایرانیوں کی، عنقریب ایک وقت آئے گا چند سال میں کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا رومیوں کو، اور ایک ایسے دن فتح دے گا جس روز کے مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری سورہ روم میں آ رہی ہے، انشاءاللہ اب ہم سورہ روم پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دو سپر پاورز تھیں جن کا آپس میں ٹکراؤ جاری رہتا تھا، ایک طرف ایرانی تھے اور ایک طرف رومی تھے، اور اکثر و بیشتر آپس میں ان کی جنگ و جدال ہوتی تھی۔ سن 614 عیسوی میں ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ایرانیوں نے رومیوں کو بہت بری شکست دی، اور جو ان کا ایک مذہبی مرکز تھا بیت المقدس، ایرانیوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا، ان کی مقدس صلیب وہاں سے اکھاڑ لی، اور بہت بڑی ہزیمت دیکھنی پڑی رومیوں کو۔ اس پر مشرکین مکہ نے بغلے بجائیں، کیونکہ ان کی ہمدردیاں آتش پرست مشرک ایرانیوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کو رومیوں کی شکست سے ایک جو ہے وہ غم ہوا، دکھ ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کہ چند سال میں فی بضع سنین، جس کا اطلاق 9 سال تک ہوتا ہے میکسیمم، کہ بس ان 9 سالوں کے اندر اندر ایرانی مغلوب ہو جائیں گے اور اس کے بعد رومی غالب آئیں گے، اور ایک ایسے دن غالب آئیں گے کہ جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور وہی ہوا کہ ٹھیک 9 سال بعد بدر کے مارکے میں سن 623 عیسوی میں، جہاں ایک طرف مسلمان بدر کے دن کامیابی سے خوشی منا رہے تھے، عین اس دن ایرانیوں کو بڑی بدترین شکست ہوئی رومیوں کے ہاتھوں، اور قرآن کی پیشن گوئی وہ ثابت ہوئی۔ فرمایا الف لام میم حروف مقطعات غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، یعنی شام میں، بیت المقدس اس وقت شام کا حصہ تھا، شام میں، وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں کل معاملہ ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مومن خوشیاں منائیں گے، بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے، ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ بعض لوگ احادیث میں جو پیشن گوئیاں ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشن گوئیاں قرآن نے بھی کی ہیں، یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی جو کہ 9 سال بعد سچ ثابت ہوئی۔ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہر جانتے ہیں، اس کی بھی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ آج تک انسان یہ نہیں معلوم کر سکا کہ آخر اس کے جسم میں کون سا سوئچ آف ہوتا ہے تو انسان سو جاتا ہے، اور وہ آن ہوتا ہے تو انسان جاگ پڑتا ہے، ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا۔ یہ کیوں کبھی ہمارے مزاج میں ایک ڈپریشن ہوتا ہے، اور کیوں کبھی ہمارے مزاج میں بڑا انشراح ہوتا ہے، کوئی انسان اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکا، بغیر کسی سبب کے کبھی آپ بہت زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی بالکل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو ہمارے وجود میں روح ہے، اس روح سے بھی انسان ناواقف ہے۔ ضمیر کی خلش کیوں ہے؟ کیوں ہم غلط کام کرتے ہیں تو ضمیر ڈانٹتا ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ اور کیوں نیکی پر اندر سے سچی خوشی ہوتی ہے؟ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، ارے کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے وجود میں؟ یہ ضمیر کی جو آواز ہے یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، اس لیے ضمیر نیکی پر شاباش دیتا ہے، اور برائی کی بری سزا ملے گی، بدترین سزا ملے گی، اسی لیے ضمیر برائی پر ڈانٹتا ہے۔ سورہ قیامہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمیر کو قیامت کے لیے گواہ کے طور پر قسم کھا کر پیش کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو فرمایا کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے وجود میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے با مقصد۔ جب ہر چیز با مقصد ہے تو ضمیر اس کی آواز بھی با مقصد ہے، اس کا بھی نتیجہ نکلے گا، باجل مسمى، اور ہر چیز کو اللہ نے بنایا ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ قیامت آئے گی، یہ تمام چیزیں فنا ہوں گی، قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن جو ضمیر کی خلش ہے، جو ضمیر کی آواز ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے پھر بھی اکثر ایسے ہیں جو رب کے سامنے پیشی، رب کے سامنے حاضری کے انکاری ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور پھر وہ دیکھیں یہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ لوگ ان سے قوت میں زیادہ مضبوط تھے،
ان کی تعمیرات دیکھو، جا کے قوم سمود کو دیکھو کیسے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، جا کے دیکھو آل فرعون کو کہ کس طرح سے انہوں نے 86 ٹن وزن کے پتھر نہ جانے کہاں سے وہ لے کر آئے ہیں، اس پتھر کی چٹانیں کہیں قریب موجود نہیں ہیں، نہ جانے کیسے لے کر آئے ہیں، اور وہ پتھر انہوں نے تراش کے احرام مصر کھڑے کیے ہیں۔ کیسے کیا ہے؟ فرمایا وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھے، وَأَثَارُ الْأَرْضِ، اور زمین کو جوتنے کے اعتبار سے ان سے زیادہ آگے تھے، وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، اور جو انہوں نے زمین کو بسایا، زیادہ بسایا جو انہوں نے بسایا ہے، ان کے مقابلے میں انہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، تو پھر انجام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے برائی کی برا ہوا، أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار تخلیق کو بنایا ہے، وہی اس کو دوبارہ دہرائے گا، وہی دوبارہ پھر سے انسانوں کو پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ مجرم بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ جو ان کے شریک ہیں بلکہ وہ خود ہی اس روز اپنے شریکوں سے، اپنے معبودوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس روز لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، برے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، اچھے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو ان کی باغات میں آؤ بھگت کی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اس وقت بھی جب کہ تم شام کرتے ہو اور اس وقت بھی جب کہ تم صبح کرتے ہو۔ بعد میں اللہ نے انہی اوقات میں پھر نمازیں فرض کر دیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ ہی کے لیے ہے شکر آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا، اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم ظہر کرتے ہو، دوپہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی تو ہے جو زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وکذالک تخرجون، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے، جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کر کے زمین سے نکالے گا۔ اب اس کے بعد اس صورت کا جو خاص مضمون ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا بیان بہت کثرت سے ہے۔ اب خاص طور پر تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں بنایا مٹی سے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم وہ انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ ایک انسان سے اللہ نے کتنے انسان بنا دیے جو اتنے بڑے گلوب پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہاری نوع سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کے سکون حاصل کرو۔ یہ میاں اور بیوی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ ہی نے تمہارے درمیان
محبت اور مہربانی پیدا کی، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ محبت اور مہربانی برقرار رہے میاں بیوی کے درمیان۔ اس لیے پردے کے احکامات ہیں کہ اگر مرد کسی اور بے پردہ عورت کی طرف مائل ہو گیا تو لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی سے کم ہوگی، اور اگر بیوی خدا نخواستہ آزاد ماحول میں کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے وہ ملوث ہو گئی، کسی اور مرد کی طرف مائل ہو گئی، لازماً اس کی توجہ اپنے شوہر پر کم ہوگی، اور یہ بانڈنگ جو ہے کمزور ہو جائے گی۔ تو بہت نقصانات ہیں بے پردگی کے اور بے حیائی کے، اس لیے اللہ نے بے پردگی بے حیائی سے روکا ہے تاکہ خاندان مضبوط ہو۔ کوئی دوسری عورت ایک شوہر کی، ایک مرد کی بیوی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی دوسرا مرد ایک آدمی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور جو تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیسی کیسی بولیاں وجود میں آ گئیں، کیسی کیسی زبانیں وجود میں آ گئیں، اور کیسے کیسے رنگ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں تمام جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سو جانا، اور دن کا والنہار، اور دن کو وابتغاؤکم من فضلہ، دن کو تمہارا اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلیاں، خوف سے بھی اور امید سے بھی، ڈر بھی ہوتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے ہم پر، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ ایک بڑا توازن ہے، ورنہ اگر یہ زمین کو کوئی اور بڑا کرہ اپنی طرف کھینچ لیتا کیسی تباہی آ جاتی۔ لیکن ایک ایسی قوتوں کا آپس میں ریپلجن ہے کہ اگر زمین کو کوئی قوت ادھر کھینچ رہی ہے تو دوسری قوت اس طرف کھینچ رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین اپنے خاص مدار میں گردش کر رہی ہے۔ اسی طریقے پر کائنات میں بڑا حسین یہ توازن ہے، لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، اور پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار بلائے گا، اذا انتم تخرجون، پھر تم زمین سے نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کُلُّ لَهُ قانتون، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تابعدار اور فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے پہلی بار بنایا اور وہ اس کو دوبارہ دہرائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے، بہت ہی اعلیٰ اس کی شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، وہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تمہارے اپنے اندر سے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُم، کیا تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ تمہارا شریک بن گیا ہو، تمہارا پارٹنر بن گیا ہو، تمہارا
شراکت دار بن گیا ہو، فیما رزقناکم، اس رزق میں جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کبھی تم میں سے کسی نے ایسے کیا ہے کہ تم نے کہا ہو کہ میرے پاس 1 کروڑ کی مالیت کے وسائل ہیں، میں اپنے غلام کو 50 لاکھ دے دیتا ہوں تاکہ ہم دونوں بالکل برابر ہو جائیں؟ کبھی کسی نے اپنے غلام کو بالکل اپنے برابر کیا ہے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے غلاموں کے بارے میں اسی طرح کے اندیشے محسوس کرتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں محسوس کرتے ہو؟ جتنی سہولیات اپنے لیے تم فراہم کرتے ہو، جتنے تحفظات اپنے آپ کو دیتے ہو، کیا بالکل ویسی سہولیات، بالکل ویسی سیکیورٹی، کیا ویسی ساری سہولیات تم دیتے ہو اپنے غلاموں کو بھی؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں ہو، حالانکہ تم اپنے غلاموں کے خالق نہیں ہو نہ رازق ہو، تم تو ایک ذریعہ ہو ان تک رزق کے پہنچنے کا، نہ تم ان کا رزق پیدا کرتے ہو نہ تم نے ان کو بنایا ہے، پھر بھی تم ان کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو مخلوقات کا خالق ہے، جو مخلوقات کی تمام ضروریات فراہم کرتا ہے، وہ مخلوقات میں سے کسی کو بالکل اپنے برابر کر لے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو اسے کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لیجئے دین کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کے لیے یکسو ہو کر۔ دین کے معنی بدلہ ہوتا ہے قانون کے تحت، لہذا دین قانون کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا۔ قانون بنتا ہے نظام کے تحت، لہذا نظام کے لیے بھی لفظ قانون، لفظ دین آیا، اور نظام وہی ہے جس کی اطاعت ہو، لہذا اطاعت کے لیے بھی لفظ دین قرآن مجید میں آیا۔ اب یہ لفظ استعمال ہوگا سورہ زمر میں بار بار اس اطاعت کے معنی میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لیجئے اللہ کی اطاعت کے لیے، بالکل یکسو ہو کر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے، اس روح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اس روح میں نیکی اور بدی کی پہچان ہے، اس روح میں نیکی کی طرف میلان ہے، اس روح کو بدی سے نفرت ہے۔ یہ ہے فطرت۔ فرمایا یہ فطرت ہے، اور اسی وجہ سے وہ روح، چونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ نے اپنی روح انسان میں ڈالی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اس روح کا رجحان، اس کی جستجو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے، اللہ سے لو لگانا چاہتی ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جب کبھی رکت طاری ہو جائے اللہ کے ذکر میں، تو جو لذت اس رکت میں آتی ہے وہ مرغن غذاؤں میں کبھی بھی نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ یہ فطرت ہے جس پہ کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف میلان، اللہ سے لو لگانا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو بدلنا نہیں ہے، یہ تخلیق کبھی تبدیل نہ ہوگی، کبھی نہ بدلے گی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل خالص دین، یہ ہے بالکل خالص اطاعت کہ انسان اللہ ہی کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ واتقوا، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو کھڑی ہو جاتی ہے۔ انائے صغیر کی انائے کبیر کے ساتھ ایک ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مشرک کون ہیں؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم،
کہ جنہوں نے اپنے دین کو یعنی اپنی اطاعت کو پھاڑ دیا، اطاعت کے حصے بکھرے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی پر اترا رہا ہے، اسی پر وہ خوش ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دین کے حصے بکھرے کرنا بھی قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے مشرک بن جانا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خالص اطاعت کرے، اللہ کا حکم کو مانے، کچھ باتیں اللہ کی ماننا، کچھ کسی اور کی ماننا، اپنے نفس کی ماننا، کسی اور کی ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ بدقسمتی سے یہ شرک ہمارے ہاں بھی کیوں آیا؟ خلافت راشدہ میں ہمارا دین بالکل ایک وحدت تھا، جو ہمارے خلیفہ تھے وہی ہمارے دینی امام بھی تھے، وہی ہمارے جمعے کے خطیب بھی تھے، ہماری مسجد میں نماز پڑھانے والے بھی وہی تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے ہاں یہ دین کی وحدت ٹوٹ گئی، سیاسی ایک جو ہے وہ حکومت چلی گئی بادشاہوں کے پاس، فقہی اور قانونی معاملات چلے گئے علماء کے پاس، اور جو روحانی معاملات تھے تزکیے کے وہ چلے گئے صوفیاء کے پاس، ایک تسلیس وجود میں آ گئی۔ اور پھر بعد میں جب ان طبقوں کے اندر بگاڑ آیا ہے، دنیا داری آئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر علماء خود جانتے ہیں کہ ان مسئلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے، اپنے فرقے کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ لوگ میرے گرد جمع رہیں، ان چھوٹے چھوٹے نان ایشوز کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جو بیچارے لا علم عوام ہیں وہ اس کی وجہ سے جذباتی ہو گئے۔ ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو کوئی فرقہ وارانہ ہمارے اختلافات بنیادی نوعیت کے ہیں ہی نہیں، تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز آج بھی پڑھتے ہیں حرم میں اور پڑھ سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، فجر کی رکعتیں 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں۔ اگر کسی کے نزدیک فجر کی رکعتیں ہوتی 4 اور کسی کے نزدیک ہوتی 2، باجماعت نماز نہ ہو سکتی۔ کسی کے نماز میں رکوع 2 ہوتے اور کسی کی نماز میں رکوع 1 ہوتا تو باجماعت نماز نہ ہو سکتی۔ تو جو فرائض ہیں نماز کے، واجبات ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے یا چھوڑنا ہے، رفع دین 1 دفعہ کرنا ہے کہ 3 دفعہ کرنا ہے۔ کسی کے نزدیک رفع دین نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے۔ علماء اہل حدیث